بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارا آج کا ٹاپک حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی۔ قرآن عزیز میں اس کے متعلق اسی قدر مذکور ہے اور اس نفس سے اس جوڑے کو پیدا کیا۔ یہ نظم قرآنی حوا علیہ السلام کی پیدائش کی حقیقت کی تفصیل نہیں بتاتی، اس لیے دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی، جیسا کہ مشہور ہے اور بائبل میں بھی اس طرح مذکور ہے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اسی کی جنس سے ایک دوسری مخلوق بھی بنائی جس کو عورت کہا جاتا ہے، اور جو مرد کی رفیقہ حیات بنتی ہے۔ جہاں تک پہلے احتمال کا تعلق ہے تو بخاری اور مسلم کی روایتوں میں وہی ضرور آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کا مطلب معروف تحقق اور نقاص علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ دراصل عورت کی پیدائش کو پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی اس کا حال پسلی ہی کی طرح ہے۔ اگر اس کی کھجی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، تو جس طرح پسلی کے ترچھے پن کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے اور اس کے خم کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اسی طرح عورتوں کے ساتھ نرمی اور رفق کا معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ سختی کے برتاؤ سے خوشگواری کی جگہ تعلق کی شکست اور ریخت کی صورت پیدا ہوگی۔ مختصراً آیت بالا کی تفسیر میں محققین کی رائے اس دوسری تفسیر کی جانب مائل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن عزیز صرف حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر نہیں کر رہا ہے، بلکہ عورت کی تخلیق کے متعلق اس حقیقت کا اظہار کرنا ہے کہ وہ بھی مرد ہی کی جنس سے ہے اور اسی طرح مخلوق ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب کہ نبی ہیں تو ان سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کے کیا معنی؟ نبی تو معصوم ہوتا ہے اور عصمت نافرمانی اور گناہ کے متضاد ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت سے قبل مختصر الفاظ میں عصمت کے معنی اور اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔